جناب معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک ان کے شاگرد تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے اس مسجد میں جہاں معروف کرخی تھے۔ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں اور یہ سارے گناہ گار ہیں، تو مجھے ان سے گھن آتی ہے، وہ تو خیر مجھے ان سے گھن آتی ہے۔ معروف کرخی نے ان کے پاس ایک پیغام بھیجایا کہ اس کو جا کے کہو کہ اب کی بار جب تمہیں فرشتے لینے آئے تو ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھے۔ ہائے وہ انہوں نے ایسے ہی کیا، تھے تو شاگرد حضرت معروف کرخی گئی، تو انہوں نے جب لاہور پڑھی تو پتہ لگا کہ جہاں پہ وہ پھر رہے ہیں وہ جنت نہیں ہے، انتہائی کوئی غلیظ اور غلاظت سے بھری ہوئی کوئی جگہ ہے۔ اللہ نے مال کو بانٹنے میں رکھا ہے اور لوگ اس کو جمع کرنے میں جمع ڈھونڈتے ہیں۔ کرنے میں ڈھونڈتے ہیں۔ آئے ہائے میرے استاد تھے جی، اللہ کروڑ کروڑ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، دلدار پرویز بھٹی صاحب۔ واہ 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 واہ، ان کا کیا ایک پیارے جملہ آدمی تھے۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے جی۔ اچھا تو وہ ایک جملہ مجھے ان کا یاد آ گیا، وہ میلہ پروگرام ہوتا تھا جی تو جی اس میں جی انہوں نے جی کہا تھا جی کہ ایک پنجابی میں پروگرام ہاں ہوتا تھا جی تو اس ہاں کو ان کو جی، پنجابی میں بتاتا بڑا ہوں۔ مشہور ترین ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک نہ انے فقیر دے ٹھوٹے جو کسی نے پیسے چک لے، انہیں آواز دیتی او حاجیا او ایڈا ظلم نہ کر۔ آئے ہائے وہ بندہ واپس آیا، تینوں کی میں پتہ لگا میں حاجی ہوں، ہم، تو انے فقیر نے اس کو کہا کہ ایڈا ظلم کوئی حاجی کر سکتا آئے ہے۔ ہائے سر اس کی سٹائر کو سمجھیے، دلدار پرویز بھٹی ایسی باتیں کر گئے ہوئے ہیں نا، تو سر جب ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں نا، یہ خانہ کعبے کی انرجی، ہم، یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی انرجی، کہتے ہیں نا گناہوں کو ہم، یہ سلب کر لیتا ہے۔ تو آپ نیکیاں لے کے گئے ہیں اور پھر آپ نے خانہ کعبے پہ ہاتھ رکھا، میں بڑا نیک آدمی ہوں، اس نے نیکیاں کھینچ لی، باقی کیا بچا؟ آپ گناہ لے کے گئے ہیں، مالک میں گناہ گار ہوں، مالک میں بہت گناہ اوہ گار ہوں، اوہ اوہ اوہ، مالک میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے ان گناہوں کے، مالک یہی ہے۔ یہی ہے۔ اس نے وہ رکھ لی۔ واہ 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 واہ، ہاؤ یو پوز، کم از کم اپنی ذات کے سامنے اور اللہ کے سامنے وہ ہو جائیں جو آپ ہیں۔ ہے ساری دنیا کو پوز کریں، ساری دنیا میں جا کے بتائیں کہ ہم کیا ہیں، اللہ کے سامنے اور اپنی ذات کے سامنے تو کم از کم دیانتدار ہوں۔ اللہ نے کیا کہا کہ میرے پاس خالص لے کے ہو، تو جو خالص آپ ہیں وہ لے کے جائیں نا، وہ لے کے جائیں نا۔ بناوٹ نہیں چاہیے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے کہ جب آپ ظالم ہو جاتے ہیں تو پھر 25 لاکھ کا 1 کروڑ روپے کا حج کرتے ہیں، لوگوں کو آگے بتاتے ہیں اوے میں تے انج کیتا حج تے اوتھے تے لائناں لگیاں ہوئیاں سن تے میں تے فٹافٹ حجر اسود تے گیا، میں تے اوتھے دیاں انیاں چومیاں لئیاں، تو حجر اسود کھا گیا آپ کو، وہ خانہ کعبے کی انرجی آپ کو کھا گئی ہے۔ اور غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے۔ سرور انبیاء کی حدیث ہی اس وقت آپ کو سمجھ لگتی ہے جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ انسانیت نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جی، یہ مجھے اور وہ آپ نے غرور کی بات کی تو میں آخر میں یہ بات کر لوں کہ شیطان جو ہے نا، اس کا سب سے بڑا وار جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نیکیاں آپ کو خوشنما کر کے دکھاتا ایسے ہی ایک مجھے چلیں، ایک آپ نے یہ بات کی مجھے یاد آ گیا واقعہ، جناب معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک ان کے شاگرد تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے اس مسجد میں جہاں معروف کرخی تھے۔ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ ایک دو دفعہ آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، ان کے جی وہ نہیں آتے، وہ اپنے اجرے میں بند ہیں، وہ نہیں آتے۔ ان کا کیوں؟ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں اور یہ سارے گناہ گار ہیں، تو مجھے ان سے گھن آتی ہے، وہ تو خیر مجھے ان سے گھن آتی ہے۔ ان کا اچھا وہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کے جی وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرشتے رات کو لینے آتے ہیں، میں تیر سیر کرتا ہوں، جنت دوزخ کے نظارے واہ کرتا واہ ہوں واہ، اور میں پھرتا ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ جنت کی لذات دیکھتا ہوں۔ یہ تو مجھے معروف کرخی نے ان کے پاس ایک پیغام بھیجایا کہ اس کو جا کے کہو کہ اب کی بار جب تمہیں فرشتے لینے آئے تو ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھے۔ آئے ہائے وہ انہوں نے ایسے ہی کیا، تھے تو شاگرد حضرت معروف کرخی گئی، تو انہوں نے جب لاہور پڑھی تو پتہ لگا کہ جہاں پہ وہ پھر رہے ہیں وہ جنت نہیں ہے، انتہائی کوئی غلیظ اور غلاظت سے بھری ہوئی کوئی جگہ ہے، اور وہ فضلے کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ انتہائی نجاست اور گند ہے، اور وہ جو فرشتے اس کو لینے آئے ہوئے ہیں وہ فرشتے کوئی بلائیں اور عفریت ہیں۔ جب یہ ہوا تو وہ
ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی، واپس آئے معروف کڑکی کے پاس اور کہا کہ سرکار یہ کیا؟ ان کا یہ استدراج ہے، شیطانی طاقتیں تجھے بہکاتی ہیں، تیرے اعمال کو تیرے سامنے خوشنما کر کے دکھاتی ہیں تاکہ تجھے تباہ کر سکے۔ تو سر اگر اتنے بڑے آدمی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہم تو گناہگار ہیں، ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے، امام غزالی کا ایک قول ہے، اللہ نے مال کو بانٹنے میں رکھا ہے اور لوگ اس کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں ایک اور آیت بھی ہے، الذی جمع مالا وعددہ، ٹھیک ہے، سورہ ہمزہ کی، کہ وہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ کرتے ہیں، اس میں ہلاکت ہے ان کے لیے جو مال جمع کرتے ہیں اس کو بار بار گنتے رہتے ہیں۔ ونڈو کھڑے پانی میں بھی کائی لگ جاتی ہے، تو کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ آپ کے پاس کمی ہوگی تو وہ پوری کر دے گا؟ یقین نہیں ہے آپ کو؟ جو رزق آج اللہ رزق دے رہا ہے کل وہ چھٹی پہ جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ ہے قرآن پاک میں، اس کا حوالہ ہے کہ جب وہ مائدہ اوپر سے اترا وہ بند کیوں ہو گیا؟ جب کھانا آتا تھا تو بند کیوں ہوا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحاب نے وہ کھانا جو ہے وہ اپنے لیے پس انداز کر لیا کہ کل کھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ اوپر سے یہ سجا سجایا دسترخوان بھیج سکتا ہے آج، کل نہیں بھیجے گا۔ تم نے اس کو روک لیا ہے، اب اللہ نے رزق روک لیا۔ جب ہم اس کو روکتے ہیں نا تو پھر اللہ روک لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حدیث میں کہ اللہ سے رزق کریم مانگیں، کرم والا رزق مانگیں، رزق تو آ جائے گا، رزق تباہ کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی حرام مال کہتا کچھ نہیں ہے، پیسے بڑے آ جاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ سر حرام مال نسلیں اجاڑ دیتا ہے، وہی نسلیں باپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، وہی لوگ پھر باپ کا گلا پکڑ رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ پھر جو حرام کے مال پہ پلے ہوتے ہیں وہ باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ انہی کے لیے باپ پھر برا ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ باپ کی شکل دکھاؤں، اس کو لے کے جائیں باہر۔ حرام کا مال نسلیں اجاڑ دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ وہ ویڈیو کسی دور میں نے دیکھی تھی، آج سے 5-7 سال پہلے، کہ وہ پولیس آفیسر تھے جن کے یہاں پہ کیڑے پڑے ہوئے تھے اور ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے کہ جی تسی کچھ کیتا ہونا جس دی وجہ تو تہاڈا حال ہے۔ پنجابی میں ویڈیو تھی، وائرل تھی، وہ کوئی کافی دیر وائرل رہی ہے۔ تو وہ بندہ وہی تھا جو لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، پولیس انسپیکٹر تھا، رشوت ایس پی تھا کہ کچھ تھا، وہ رشوت لیتا تھا اور اب اس کے زخموں سے بدبو آتی تھی، اولاد بھی چھوڑ گئی ہوئی تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ انتقام لے اپنے آپ کو برش اپ کر لیں، رزق مانگیں، بڑھتا جائے گا، رزق بانٹنے میں ہے، یہی سارا کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں۔ یہ 5 طریقے ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں اتارے ہیں، انہی 5 طریقوں سے، اور 5 کا راز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اللہ اور ایک رسول، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر 5 ہے۔ جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ہوگا۔ 5 کا عدد آئے گا۔ 66 اللہ کا، 6 اور 6 12، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا 92، 9 اور 2 11، 11 اور 12 کو جمع کریں 23 5 ہے۔ انسان فنفخت فیہ روحی، روح اللہ کی، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم کو میری شباہت پہ بنایا گیا، آدمی رسالت مآب کی شباہت، انسان اللہ اور رسول کا مرجر ہے۔ then this is not the coincidence کہ 5 sensory system ہے آپ کے پاس، then this is not the coincidence کہ آپ کے اس دھڑ کے ساتھ 2 ہاتھ 2 ٹانگیں ایک سار لگا ہوا ہے، 5 یہ this is not the coincidence، یہ تکے نہیں ہیں، یہ 5 ایسے ہی نہیں، ایسے نہیں ہے۔ میری زندگی، میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں انتہائی جو ہے نا وہ کم علم آدمی ہوں، میرے سے دنیا میں بہت سارے زیادہ علم کے لوگ ہوں گے، لیکن میں نے جب اس کو ڈگ آؤٹ کیا ہے تو مجھے یہ 5 فیکٹ نظر آئے ہیں، اور یہ 5 فیکٹ ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک پہ بھی عمل کر لینا، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، اللہ رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، اللہ، مسئلہ ہی کوئی نہیں، روٹی دے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور ہم نے سب سے بڑا مسئلہ ہی روٹی کا بنایا ہوا، وہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اس کی شان کے خلاف۔ اس نے وعدہ کیا ہوا رزق دینے کا، وہ جو میں نے چونٹی کا، اب دینا تو شروع کریں، آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان کے آگے بڑھنا تو شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ کائنات کے مالک کو بھی آتا ہے کہ اس نے نظام کیسے چلانا ہے، کائنات کے رب کو بھی پتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے اور کیسے چلانا ہے،
اسی سارے آپ مامے بن جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ یار کر لو. پھر کر لو، پھر آپ ہی تو ایک چیز اور اپنے بات کرتے جاتے ہیں تو مجھے ایسے جی ذہن میں آتی جاتی ہے، اللہ اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہے اللہ اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے. یا اللہ کرے گا یا آپ کریں گے. کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے، اوئے ہوئے کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے، آپ بدلہ لے لیں یا اللہ لے لیں. یا اللہ لے لیں، تو جب آپ بدلہ لینے کے در پہ ہوں گے اللہ کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لو، ہاں آپ کر لیں. کر لو، خود ہی کر لو. آپ جو ہے نا وہ خود کر لیں سارے کام ٹھیک، یا اللہ پہ یا چھوڑ دیں. اللہ پہ چھوڑ دیں. تو جب آپ اللہ پہ چھوڑیں گے تو وہ کر دے گا، واہ واہ نہ آپ کوشش کرتے رہیں گے. تو یہی تو میں نے بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں سے تو شروع ہوتا ہے کام. Submission جب تک نہیں ہوتی تب تک جب نہیں ہوتا. سجدہ ہے ہی شکر کا. ہائے ہائے سجدہ جڑا ہے نا یہ بہت کامیاب ہے. میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے ایک جملہ کہتے ہوتے تھے کہ پتر ہے سجدہ ہار کسے نو سجدہ بھی نہیں. ہائے ہائے واہ 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 واہ. اے سجدہ جڑا ہے نا ہر کسے ہر نو کسی سجدہ نہیں بھی نہیں. سجدہ. واہ سجدہ واہ. ہوتا ہی شکر کا ہے. شکر کا. واہ واہ واہ. سجدہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مالک تیرے سے برتر کوئی نہیں. برت کن. اوف. پھر سر اوف، زمین اوف. پہ رکھتے پھر کہتے ہیں سبحان ربی اللہ تیرے سے اللہ برتر کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. مالک تیرا تھینک یو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. ہمیشہ ہی بہت مزہ آتا ہے آپ سے بات کرنے کا، اور میں تو بالکل میسمرائز ہوتا ہوں جب آپ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ہم جناب. ساتھ اور ہیں. جس طرح آپ نے رسک کو جس طرح سے ابھی بھی کسی کو سمجھنا ہے رسک کے حوالے سے تو پھر آگے تیرے پہ آگ لچھی یہی کہہ سکتے ہیں اس میں. بہت شکریہ جاوید صاحب. ویورز ابھی تک لیے اتنا ہے، اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.